خوش آمدید۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسی زبردست اور گہری کائناتی داستان پر بات کرنے والے ہیں جو کائنات کی تخلیق اور انسانیت کے آغاز کی پوری کہانی بیان کرتی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ سب کیسے شروع ہوا اور اس کے پیچھے کیا راز چھپے ہیں۔ تو چلیں بنا کسی دیری کے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے تو یہ بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ نور، آگ اور مٹی کی شروعات نے انسانیت کے سب سے بڑے امتحان کے لیے آخر میدان کیسے تیار کیا؟ ذرا سوچیں، یہ وہ بنیادی عناصر ہیں جو اس پوری کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس تخلیق کے عظیم الشان منصوبے میں کچھ بھی بے مقصد نہیں ہے۔ انسانیت کے وجود سے بھی بہت پہلے کے دور پر اگر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں فرشتوں اور جنوں کے درمیان ایک بڑا دلچسپ اور واضح فرق نظر آتا ہے۔ فرشتے جو خالص نور سے پیدا کیے گئے وہ مکمل طور پر فرما بردار ہیں۔ خدا کا حکم ماننا ہی دراصل ان کی روحانی غذا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام ان کے سردار ہیں۔ لیکن دوسری طرف جنوں کی تخلیق ذرا مختلف تھی۔ انہیں آگ سے پیدا کیا گیا، جس کا مطلب ہے کہ ان کی طبیعت میں سرکشی اور بغاوت کا مادہ موجود ہے، حالانکہ وہ نیکی کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ اور ہاں، اسی نسل میں ابلیس بھی شامل تھا، جو ایک وقت میں اپنی مسلسل عبادت کی وجہ سے بہت ہی اعلیٰ مقام تک پہنچ گیا تھا۔ اچھا، کائنات کی تخلیق میں لگنے والے وقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت کے اس خدائی پیمانے کو سمجھنا ہوگا۔ دستاویز کے مطابق یہ بات واقعی حیران کن ہے کہ اللہ کے ہاں ایک دن کا پیمانہ ہمارے انسانی حساب سے پورے 1000 سال کے برابر ہے۔ ذرا اس بات پر غور کریں، یہ ریاضیاتی حقیقت کائنات کی وسعت کا ایک بالکل نیا اور حیرانگیز زاویہ ہمارے سامنے لاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کائنات کا یہ عظیم الشان فن تعمیر کیسے مکمل ہوا۔ یہ سب ایک انتہائی منظم انداز میں 6 خدائی دنوں میں مکمل کیا گیا۔ پہلے 2 دن یعنی ہمارے حساب سے 4000 سال، ان میں زمین کو پیدا کیا گیا۔ پھر اگلے 2 دنوں میں زمین پر بڑے بڑے پہاڑ کھڑے کیے گئے اور آنے والی مخلوق کی خوراک کا زبردست بندوبست کیا گیا۔ اور پھر آخر کے 2 دنوں میں 7 آسمان، چمکتے ستارے اور روشنی کے لیے چاند کو پیدا کیا گیا۔ یہ بالکل ایک ماسٹر پلان کی طرح ہے۔ اور بس کائنات کی اس عظیم الشان سیٹ اپ کے بعد اب ہم اس جائزے کے اگلے حصے میں داخل ہوتے ہیں، جسے آدم اور عظیم امتحان کہا جا سکتا ہے۔ وقت آ گیا تھا ایک بالکل نئی مخلوق کو منظر عام پر لانے، جسے مٹی سے بنایا جانا تھا تاکہ وہ زمین پر نائب بن سکے۔ لیکن جب اس نئی مخلوق کا ارادہ ظاہر کیا گیا تو فرشتوں نے ایک بہت ہی حقیقی اور منطقی سی تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے پوچھا، کیا آپ ایسی مخلوق پیدا فرمائیں گے جو اس زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے، جبکہ ہم تو ہر وقت آپ کی حمد و ثنا کرتے ہیں؟ سچی بات یہ ہے کہ یہ سوال ان کی طرف سے کوئی نافرمانی نہیں تھی، بلکہ اس نئی مخلوق کی ممکنہ تباہ کاریوں کے حوالے سے ایک فطری سی فکر مندی تھی۔ اور اس پر جو خدائی جواب آیا وہ انتہائی مختصر، حتمی اور فیصلہ کن تھا۔ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ جواب سن کر سب خاموش ہو گئے، اور اسی ایک جملے نے اس نئی مخلوق کی اہمیت ثابت کرنے کے لیے علم کے ایک بہت بڑے امتحان کی بنیاد رکھ دی۔ تو پھر یہ علم کا امتحان آخر ہوا کیسے؟ جب فرشتوں سے کائنات کی چیزوں کے نام پوچھے گئے تو وہ بالکل نہ بتا سکے، لیکن آدم علیہ السلام، جنہیں مٹی سے بنا کر روح پھونکی گئی تھی، انہوں نے سکھائے جانے کے بعد ان تمام چیزوں کے نام فرفر بتا دیے۔ علم کی اس برتری نے آدم کی فضیلت کو ثابت کر دیا، اور پھر اسی بنیاد پر تمام مخلوقات کو آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ مگر رکیے، یہیں سے ایک بہت بڑی کائناتی بغاوت کا آغاز ہوتا ہے۔ جب سب نے سجدہ کیا تو ابلیس نے صاف انکار کر دیا۔ اس کا یہ جملہ، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں جبکہ آدم مٹی سے بنایا گیا ہے، میرا مقام بلند ہے، یہ خالص غرور اور تکبر کی انتہا تھی۔ اور بس اس آگ جیسے غرور کی وجہ سے ہی اسے دھتکار دیا گیا اور فرشتوں کی اس پاکیزہ مجلس سے ہمیشہ کے لیے باہر نکال دیا گیا۔ اب ہم چلتے ہیں کہانی کے اگلے مرحلے کی طرف، جنت، دھوکہ اور توبہ۔ آدم اور حوا کو جنت میں رکھا گیا، جہاں ہر نعمت ان کی پہنچ میں تھی، لیکن ان کی فطرت میں موجود خیر اور شر کے انتخاب کو آزمانے کے لیے ان پر صرف ایک پابندی لگائی گئی۔ ذرا اس واقعے کی ترتیب کو دیکھیں۔ سب سے پہلے انہیں ایک مخصوص درخت کے قریب جانے سے روکا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے، انہیں جھانسا دیا، اور وہ اس دھوکے میں آ کر اس درخت کا پھل چکھ بیٹھے۔ لیکن پھل چکھتے ہی فوراً انہیں اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا، اور وہ پتوں سے خود کو ڈھانپنے لگے۔ اور اس کے فوراً بعد جو قدم انہوں نے اٹھایا وہ تھا ان کی سچی توبہ کی طرف۔ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ توبہ کا اصل مطلب صرف زبانی معافی مانگنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اپنی غلطی کا خلوص سے دل سے اعتراف کرنا ہے۔ آدم اور حوا نے بغیر کسی بہانے کے اپنی غلطی مانی اور روتے رہے،
اور اسی سچے اعتراف کی بدولت ان کی توبہ قبول کی گئی اور انہیں معافی مل گئی۔ معافی ملنے کے بعد اب ہم آتے ہیں آخری مرحلے پر، دنیا میں انسان کا مقصد اور حتمی فیصلہ۔ انسان کو زمین پر اس کی مستقل رہائش کے لیے بھیج دیا گیا۔ زمین پر زندگی شروع ہونے کے ساتھ ہی حق اور باطل کی ایک مستقل جنگ کا بھی آغاز ہو گیا۔ شیطان اور اس کی اولاد انسان کو گمراہ کرنے کی مسلسل کوشش کریں گے۔ اور شیطان کے وہ مخصوص ہتھیار کیا ہیں؟ نفرت، ضد، حسد اور ظلم۔ یہ وہ جال ہیں جن سے بچ کر نکلنا ہی انسان کا اصل امتحان ہے۔ تو اس ساری داستان سے ہمارے لیے مرکزی پیغام کیا نکلتا ہے؟ وہ پیغام جو پوری انسانیت کے لیے زمین پر اتارا گیا وہ خالص توحید کا ہے۔ وہ یہ کہ خالق کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس کی ذات، صفات اور اختیارات میں کوئی بھی کسی بھی طرح کا شریک نہیں ہے۔ اور بالآخر بات آ کر رکتی ہے اس آخری احتساب پر جس کا ہم سب کو سامنا کرنا ہے۔ فرشتے تمام اعمال لکھ رہے ہیں اور انصاف کا ترازو قائم کیا جائے گا۔ جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا انہیں پورے اعزاز کے ساتھ ان کے آبائی گھر یعنی جنت میں واپس بھیج دیا جائے گا، اور جن کے نیک اعمال ہلکے ہوں گے وہ اپنے غرور اور دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگنے کی سزا پائیں گے۔ اس جائزے کے اختتام پر یہ داستان ہمیں ایک بہت ہی گہرے اور چپتے ہوئے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ کائنات کی اس مسلسل جاری جد و جہد میں کیا انسانیت ابلیس کی طرح آگ جیسے تکبر کا انتخاب کرے گی یا پھر آدم کی طرح مٹی جیسی عاجزی اور سچی توبہ کا؟ یہ وہ حتمی فیصلہ ہے جو ہم سب کو خود کرنا ہے۔